ایسی بلڈنگ جو کہ مخدوش تھی، کہ ابھی بن رہی تھی، اس کے اندر ٹیوشن سینٹر کیوں کھول دی؟ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ حکومتوں کو سانحوں کے بعد ہوش آتا ہے، لیکن ہوش آنا چاہیے۔ سیاسی سرکس لگانے سے کیا سیاسی استحکام آئے گا؟ یہ اسی سیاسی تربیت کا نتیجہ ہے جو تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کے کی ہے، لیکن خان صاحب کے لیے اگر کوئی قانونی جدوجہد ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ کشمیر میں یہ جو انتشار پھیل رہا ہے، اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ مودی صاحب کی تقریر کے درمیان جو ہے پاکستانی ترانہ چلنا شروع ہو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، کل بدقسمتی سے لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ایموشنلی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان بھی کیا۔ وہ 14 بچے جو ٹیوشن پڑھ رہے تھے اور گھر کی چھت گری اور اس کے بعد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے یہ کم ہے، لیکن یہ لاپرواہی اور یہ غفلت یہ کس کی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، آج ذرا اس پہ بات کریں گے اور پھر آگے جا کے پروگرام میں بات کریں گے۔ وہ ہمیں نا ہر دفعہ ہم اکثر ڈراماز دیکھتے ہیں تو ڈرامہ دیکھنے کے بعد اگلی ایپیسوڈ کا انتظار ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہر ایپیسوڈ منگل والے دن اور جمعرات والے دن انتظار ہوتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ ایک سیاسی سرکس لگے گی اور ایک ایپیسوڈ میں جو ہے وہ کوئی ایسا ٹوسٹ آئے گا جو کہ جو ہے وہ پورا ایک اس کے کلپس بننا شروع ہو جائیں گے۔ کل بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، ذرا اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ آگے جا کے پروگرام میں بات ہوگی۔ انصار عباسی صاحب کی آج ایک سٹوری ہے جس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ان کے رابطے کس کس کے ساتھ ہے اور انٹیلیجنس نے ایک رپورٹ دی ہے، اس رپورٹ میں کیا انکشافات ہوئے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پروگرام کے آخر میں جا کے ہم بات کریں گے پاکستانی ہیکرز کے حوالے سے، جنہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے 3 چینلز کو ہیک کیا ہے اور اس پہ قومی ترانہ جو ہے وہ چلا دیا ہے، اور انڈینز میڈیا کے جو ہے جو گوتی میڈیا ہے اس کے ہوش اس ٹائم پہ اڑے ہوئے ہیں۔ انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو عمار صاحب اس افسوسناک واقعے کی بات کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے عمار صاحب ایسے واقعات جو ہیں یہ معمول کا حصہ بن گئے ہیں، اور باہر اگر ہم باہر کے ممالک میں دیکھیں تو یہ واقعات جو ہیں یہ بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں، حیران کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ایسے واقعات ہونا اور پے در پے یہ والے واقعات ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے عمار صاحب؟ دیکھیے، ذمہ دار کا تعین کرنا بہت سارے اینگلز ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، اتنے معصوم بچے 5 سال سے لے کے 10-11 سال ان کی عمریں تھیں اور وہ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے اور ان کے اوپر چھت گر گئی۔ یہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، چھت پہ کام ہو رہا تھا اور گارڈر لگے ہوئے تھے تو وہاں سے وہ گرے ہیں۔ بہت سارے اینگل ہیں۔ پہلی بات تو حکومت کی جانب ہے کہ بلڈنگ لاز آپ کے کہاں ہیں، اگر بلڈنگ لاز ہوتے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹیوشن سینٹر والے اچھا ان کا اپنا بچہ بھی ہے، اور ایسی بلڈنگ جو کہ مخدوش تھی، آپ نے اس کے ابھی بن رہی تھی، اس کے اندر ٹیوشن سینٹر کیوں کھول دی؟ تیسرا ایسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی کتنی مجبوری ہے۔ یہ یقیناً ظاہر ہے یہ وہ والا ٹیوشن سینٹر نہیں تھا جو بیکن ہاؤس کے بچوں کو پڑھاتا ہے، یہ بالکل گلی محلے میں جو ٹیوشن سینٹر کھلے ہوتے ہیں، کتنے ہی پیسے 100-200 روپیہ فیس ان کو دیتے ہوں گے، تو وہ بچے کتنے ڈپرائیو تھے کہ انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسی بلڈنگ میں جانا چاہیے۔ مالک مکان نے بھی اور مستری کا بھی بڑا کمال ہے کہ انہوں نے ایسی بلڈنگ بنائی اور وہ گر گئی ہے۔ بچے بہت سارے اینگلز ہیں، لیکن اس میں ایک اینگل غربت کا بھی ہے، اس لیے کہ وہ جو والدین نے جن بچوں کو بھیجا تو وہ یقیناً کو بہت اچھا جگہ افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے، اسی لیے ایسی جگہ بھیجا، لیکن اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلا اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پہ جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ عمار صاحب، حل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے نعرے لگائے جاتے ہیں 1 لاکھ گھر اپنی چھت اپنا پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ایک پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پروجیکٹ میں ان لوگوں کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے جن کے کچے مکان ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ پورا گھر بنا کے دیں، کچے جن کے مکان ہوتے ہیں ان کو رینوویٹ کر دیں یہ چیز؟ اچھا، مکان بنانا تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، وہ تو ایک نئی چیز ہوگی۔ کچھ توجہ حکومت پنجاب کی اس طرف پڑی کہ جو مخدوش بلڈنگ ہے، جہاں پر جن کے گرنے کا خطرہ ہے،
اچھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ حکومتوں کو سانحوں کے بعد ہوش آتا ہے، لیکن ہوش آنا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہر ہے، چیز لوگوں جی کے جی کنٹرول، جی، حکومتوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، اب مستقبل میں ان سانحات کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو 389 بلڈنگز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے کہ جو مخدوش ہیں وہاں سے اب لوگوں کو نکالا جائے گا اور لوگ اس میں اب نہیں رہ سکیں گے اور ان کو کوئی متبادل جگہ دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بلڈنگ کا مالک مستری ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، بنیادی قصور ان لوگوں کا بنتا ہے اس طرح کا۔ اور آئندہ اگر جو چیز ریسکیو کے حوالے سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا سانحہ ہو جائے اور سانحات ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کا ریسکیو کا عملہ کتنی دیر میں پہنچتا ہے۔ یہ واقعہ کہیں لیا میں یا کہیں سانگڑ میں نہیں ہوا، یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے، لاہور کے گنجان آباد علاقے میں ہوا ہے۔ تو اگر یہاں پہ ہمارا ریسکیو کی صورتحال ایسی ہے جو کہ بری نہیں تھی، لیکن دیگر شہروں میں کیا حال ہوگا جو کہ لاہور سے دور ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسما بخاری صاحبہ کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 9 منٹ کے اندر جو ہے وہ ریسکیو کا عملہ پہنچ گیا، اور جو بچے ابھی 35 اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے 14 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں مارسا میں، ایک ان کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور باقی جو ہیں وہ ان کو ریسکیو کے عملے نے ہی بچایا ہے۔ تو یہ ایک ریسکیو کو ٹھیک ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے، یہ باقی اللہ تعالیٰ کام یہ کرنا چاہیے کہ 9 منٹ میں پہنچے، ان کو 3 منٹ میں پہنچنا، 3 منٹ میں پہنچے پھر 1 منٹ میں پہنچے، اس طرح کا آپ ریسکیو میں اس طرح امپروومنٹ کرتے ہیں۔ بالکل ریگولیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اچھا آپ ذرا سیاسی گفتگو کی طرف آتے ہیں ہمارے صاحب، وہ تحریک انصاف والے تحریک انصاف کے ذکر کے بغیر آپ نہیں پروگرام کرتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ ظاہر ہے خان صاحب اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ باہر ڈٹ کے کھڑے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، چلے ڈٹ کے کھڑے ہیں، میں یہ کہہ دیتی ہوں۔ لیکن مجھے تحریک انصاف کی ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے صاحب، سیاسی سرکس لگانے سے کیا سیاسی استحکام آئے گا؟ یہ میرا سوال ہے تحریک انصاف والوں سے۔ اچھا تو پھر مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ آپ سے بھی کروں گی۔ لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ منگل کو اور جمعرات کو تماشا تو لگتا ہے، اور تماشے میں پہلے تماشا لگایا جاتا تھا، اب تماشا لگانے والے آہستہ آہستہ خود تماشا بنتے جا رہے ہیں، یعنی تماشائی پر اب لوگوں نے تماشا دیکھنا شروع کر دیا، ٹکٹ تماشائی کے اوپر لگ گیا۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ پہلے یہ دکھایا کرتے تھے کہ علیمہ خان کے ساتھ اتنے لوگ موجود ہیں، جد و جہد ہو رہی ہے، مزاحمت ہو رہی ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو کل ویڈیو سامنے آئی ہے، گتھم گتھا ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہیں۔ علیمہ خان کی سب سے بڑی سپورٹ وہی تھے، جو 15-20 لوگ تھے، وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کا پرانا وتیرہ ہے۔ ان کو بنیادی طور پہ جو سبق پڑھایا گیا کہ آپ نے لڑنا ہے، آپ نے گالیاں دینی ہیں، کسی کی بات نہیں سننی، دلیل سے جو شخص بات کرے وہ سب سے برا ہے، یہ اسی سیاسی تربیت کا نتیجہ ہے جو تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہونا تھا۔ اچھا یہ تھیٹر لگتا ہے، اب تھیٹر جو ہے نا، پہلے عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی تھی، اب تھیٹر کے اندر سے ہی لطیفے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ شرمناک ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، 12 لوگ نہیں جمع ہوتے، اور وہ لوگ بھی جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے۔ یہ کس قسم کی جد و جہد ہے؟ پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ وہی جد و جہد ہے جس کا سبق ان کارکنوں کو دیا گیا تھا۔ اور ساتھ میں دیکھیں آپ نے جو بھی بات کی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہاں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ علیمہ خان اپنے لیے اپنی سیٹ کو مضبوط کر رہی ہیں وہاں پہ، ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر جد و جہد یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ نے گالیاں دینی ہیں، خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ نے دوسرے کارکنوں کو تھپڑ مارنا ہے، خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ نے تقسیم در پارٹی کو مزید تقسیم میں شکار کرنا ہے، تو پھر تو یہ کارکن بالکل درست کر رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے لیے اگر کوئی قانونی جد و جہد ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہو رہی۔ خان صاحب کے لیے اگر کوئی ملک گیر احتجاج کا پلان ہو رہا ہے وہ نہیں ہے۔ مجھے تو اب یہ لگنے لگ گیا ہے جب بھی ملک گیر احتجاج کا پلان ہوتا ہے جو کہ جمہوری حق ہے، تحریک انصاف کے اپنے اندر سے لوگ ہیں جو اس کو ناکام بناتے ہیں، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کارکن ہیں، یہ آپ کے لیڈروں میں سے، آپ کی قیادت میں سے، آپ کے سربراہ ارکان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس احتجاج کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندر نظم نہیں پیدا کر سکتے تو پھر آپ دوسروں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ تو ایگزیکٹلی یہی
تحریک انصاف کا نیا پاکستان تھا، اور اس کے یہی نت نئے پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ نیا پاکستان آپ نے ذکر کیا نا، تو یہ کہتے تھے کہ جو قیادت ہے، پاکستان کی قیادت ہے، وہ ایک صفحے پہ نہیں ہے، ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اب تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان اور تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہے۔ نہیں، اب مجھے یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے ڈیالہ پہنچتے ہیں اور سوشل میڈیا کے کارکن ایک پیج پہ ہیں، ایک جیسی گالیاں نکال رہے ہیں۔ اچھا، بالکل، آپ وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اب جمعرات والے دن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی تھیں کہ ایک بہن کو اجازت دی گئی لیکن تینوں بہنوں نے کہا کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ علیمہ خان پیچھے ہٹی نہیں ہے کہ وہ بس وہ تھیٹر لگا ہوا ہے نا، اب انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب تو بہت عرصے کے لیے اندر ہیں، تو اب پھر اقتدار کا کھیل شروع ہوا ہے، طاقت کا کھیل شروع ہوا ہے۔ ایک بہن چلی جائیں گی، ڈاکٹر نورین اندر چلی جائیں گی، تو باقی علیمہ خان سمجھیں گی کہ ان کا حق مارا گیا ہے۔ حالانکہ ان کو محسن نقوی صاحب نے آفر کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ لوگ طریقے سے رہیں گے، اینٹی اسٹیٹ کوئی بات نہیں کریں گے، تو آپ کے ملاقات کے مواقع، خود اپنے رستے بند کیے، خود اپنی راہ میں خندقیں کھود دی ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اب یہ والا ڈرامہ بند کریں، اب ڈرامہ جو ہے نا وہ بورنگ ہوتا جا رہا ہے، جب ڈرامہ بورنگ ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ ایپیسوڈز کا فائدہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ۔ اچھا، انصار عباسی صاحب نے آج ایک سٹوری کی ہمارے ساتھ کشمیر کے حوالے سے، انہوں نے لکھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ان کے بین الاقوامی کچھ ایسے روابط ہیں جو کہ انٹیلیجنس رپورٹ میں بھی یہ چیز انکشاف ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ پھر تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے یہ معاشی حالات تبدیل کرنا چاہتے تھے، اس سے تو یہ سیاسی مہم میں تبدیل ہو گیا۔ اچھا، یہ انصار بھائی صاحب بڑے قابل قدر صحافی ہیں اور بڑے بارسوخ صحافی بھی ہیں، ان کے کانٹیکٹس بہت اچھے ہیں جہاں سے وہ خبر لیتے ہیں۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنے کانٹیکٹس کے تھرو کرے، کسی کی رسائی ہوتی ہے، جہاں تک انصار بھائی صاحب کی رسائی ہے اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے خبر آج دی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کے حوالے سے، وہ بڑی حیران کن ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، یا آٹا اور چینی کے لیے یا بجلی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن معاملہ اتنا سہل نہیں ہے۔ جب اسے انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ آئی اور بین الاقوامی بیرونی رابطے نظر آئے جو انصار بھائی صاحب نے لکھے، وہ بڑے حیران کن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ملک سے باہر بیٹھے ہیں، بہت امیر کبیر لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا انفلوئنس میڈیا پر ہے، ہمارے میڈیا پر نہیں، جنگ انٹرنیشنل فاکس پہ اور اسکائی نیوز پہ یا دوسرے چینل پر یہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ تو یہ کشمیر کی جو میں یہ جو انتشار پھیل رہا ہے، اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور یوں کہ ظاہر کیا گیا کہ جیسے کشمیری پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، اور اس جد و جہد میں پاکستان ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا ہے نظریاتی طور پہ۔ اب جو اس رپورٹ کے اندر انکشافات کیے ہیں، کس کس ممالک سے تعلقات ہیں، کیسے ان کے پاس فنڈنگ آتی ہے، کس طرح 2024 میں کیا ہوا، 2025 میں کیا ہوا، 2026 میں کیا ہوا، یہاں تک ہوا کہ سارے مطالبات مان لیے گئے، تو وہ مطالبات منوانے سے منکر ہو گئے، انہوں نے نئے مطالبات دیے، سیاسی مہم میں تبدیل تو ہو وہ گئی نا، ایک سیاسی اور اینٹی اسٹیٹ مہم میں تبدیل ہو گئی، جس کی ریاست کبھی گنجائش نہیں دیتی، اور ساری دنیا میں کوئی ریاست بھی نہیں دیتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کا انکشاف انصار بھائی صاحب نے آج ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے ذریعے کیا ہے۔ تو عمار صاحب، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہ نہیں ہے، کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں، راولہ کوٹ میں یہ اسٹل بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیے، دو حل ہیں۔ ایک تو حل یہ ہے کہ سیاسی نظام چلتے رہنا چاہیے۔ ابھی الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، اب الیکشن ہونے چاہیے۔ راولہ کوٹ میں ہنگامہ ہے، راولہ کوٹ کے 5 حلقے ہیں، اس میں سے جن حلقوں میں ہنگامہ ہے ان میں الیکشن نہ کرائیں، باقی کرائیں۔ اس کے بعد سیاسی قیادت، جو بھی لوگوں عوام کے نمائندے آئیں گے وہ منتخب کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کشمیر میں کیا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں، جو ریاست کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ریاست کے ملازمین کو نقصان پہنچاتے ہیں، پولیس کی گاڑیاں چلاتے ہیں، پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، CMH کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے پھر آہنی ہاتھ سے ہی نمٹا جائے گا، اور ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ تو دونوں 2 pronged اسٹریٹجی ہوگی۔ ایک طرف جو ہے کہ جو
بہت وائلنٹ ایلیمنٹ ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے. دوسری طرف سیاسی عمل کو جاری رہنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف پاکستان جو ہے نا وہ بھارت سے آئینی ہاتھوں سے نمٹ رہا ہے. ہمارے سب پاکستانی ہیکرز نے بڑا ایک بہترین کام کیا ہے, جو کہ بھارت کے 3 چینلز اس ٹائم ان کے صدر کا خطاب چل رہا تھا اور ادھر پاکستان کا قومی ترانہ ان کے ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر آ گیا. اچھا, یہ انٹرسٹنگ خبر ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پاکستانی چینل ہیک کرنے کی کوشش کی. ہیکنگ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم بات کریں کہ بڑا کارنامہ کیا انہوں نے ہیک کرنے کی. ابھی پھر سما ٹی وی کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کے اوپر کچھ بھی چلوانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن پاکستان میں ہمارا سیکیورٹی نظام اس حوالے سے اچھا ہے اور وہ نہیں ہونے دیا. لیکن پاکستان کے ہیکرز نے وہاں پہ کیا کیا, یہ ایک چینل تیلیگی شاید اس کا نام ہے اور اس کے کوئی 9 ملین فالوورز ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ مودی صاحب کی تقریر کے درمیان جو ہے پاکستانی ترانہ چلنا شروع ہو گیا. اس سے 2-3 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ پاکستانی ہیکرز ان کے ہیکر سے زیادہ تیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا جو سسٹم ہے, جو انٹرنیٹ کا دفاعی سسٹم ہے چینلوں کا, وہ انتہائی کمزور ہے کہ جو بھی جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مودی نے جو کچھ اپنے بیانیے پر سارے چینلوں کو لانے کی کوشش کی, اس کا توڑ کہیں نہ کہیں موجود ہے. اس کا توڑ موجود ہے. ہمارے سب گودی میڈیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپوگنڈا کرتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. کبھی کوئی بات کر رہے ہیں, کبھی کوئی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک میسج چلا گیا ان کو کہ باز آ جائیں آپ, اگر آپ نہ آئے تو پھر جو باقی چینلز ہیں ان کو بھی ہیک کریں. بھائی ان کے لیے تو یہ بڑی مشکل بات ہے نا کہ ان کے ٹیلی ویژن پہ, اور ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیلی ویژن, اس کے اوپر مودی کی تقریر رک گئی اور ہیکرز نے اس پہ پاکستان کا قومی ترانہ چلا دیا. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ تو ان کی ناکامی کا, انٹرنیٹ پہ جو ان کی سیفٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.